حضرات گرامی، ربیع الاول کی آج 10 تاریخ ہے، 1444 ہجری، اور آج 7 اکتوبر سن 2022 عیسوی ہے۔ آپ احباب کے سامنے اکثریت جمعے کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے کچھ اصلاح کے لیے، تاکہ آپ احباب کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچے۔ گزشتہ جمعے میں امام الانبیاء کی سرداری کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ آج آپ کی ولادت و سعادت سے پہلے کے واقعات اور ولادت کے دوران جو واقعات ہوئے اور ولادت کے بعد جو واقعات ہوئے اس کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ کتابوں میں آتا ہے رات اور دن نے جھگڑا کیا اور اللہ عز و جل سے التجا بھی کی۔ ان کے آپس میں مقابلے بازی یہ ہوئی رات اور دن کی۔ رات کہتی ہے محبوب میرے اندر آنا چاہیے، دن کہتا ہے محبوب میرے اندر آنا چاہیے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں میں مالک کی کائنات ہوں، رات تمہاری بھی دعا کو رد نہیں کرتا، دن تمہاری بھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ سراجم منیرہ بن کے امام الانبیاء آئے۔ رات جا رہی تھی، صبح طلوع ہونے والی تھی۔ اس طریقے سے سرکار کی ولادت ہوئی، رات کو بھی حصہ دیا، دن کو بھی حصہ دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں حضرت عبداللہ، جوان ہو گئے۔ فرماتے ہیں میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک نوجوان لڑکی ہے، بڑی خوبصورت ہے، حسینہ ہے یہودی، توریت کی ماننے والی ہے۔ مجھے کہنے لگی شادی کر لے مجھ سے۔ عام روٹین میں بھی یہ الفاظ وغیرہ حیا والی عورتیں نہیں کہتی، کیسے کہے؟ حیا والی عورت ایسی باتیں نہیں کیا کرتی۔ وہ تو شرم کے مارے ہاں بھی نہیں کرتی، کہتی ہے بڑوں سے بات ہو جائے۔ عام روٹین میں بھی دیکھا معاشرے میں کہ ایسی اس طریقے سے شادی کہنے والی تقریباً اوباش عورتیں ہی ہوا کرتی ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ یہاں تک کہ گھر میں واپس آئے، سانس پھولا ہوا تھا۔ پوچھا ہے والد گرامی نے، حضرت عبد المطلب نے، بیٹا عبداللہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ ایک عورت ملی ہے، وہ کہنے لگی نوجوان لڑکی ہے، مجھ سے شادی کر لے۔ بہرحال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نکاح یثرب میں ہوا، مدینہ بعد میں بنا۔ اس کا پرانا نام یثرب ہے۔ حضور کا ننیال جو ہے یثرب میں ہے، وہاں نکاح ہوا، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہو گئی۔ ابھی کچھ ہی مہینے گزرے تھے،
وہ عورت پھر بازار میں ملی، کہنے لگی عبداللہ میں نے تم سے کہا تھا شادی کرنا چاہتی ہوں، تم نے جواب نہیں دیا، دوڑ گئے، اب ملے ہو کئی مہینے بعد، جا میں تجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تم نے کیا سوچا میں کوئی اوباش عورت ہوں، کوئی بے حیا عورت ہوں یا غلط عورت ہوں؟ ایسی بات نہیں، میں توریت کی عالمہ ہوں، جو امام الانبیاء کے ابا جان کی نشانیاں تھیں میری توریت میں وہ ساری تمہارے اندر موجود تھی۔ اب ایسا معلوم ہوتا ہے تمہارا نکاح، تمہاری شادی کسی اور لڑکی کے ساتھ ہو چکی ہے، جو تمہارا نور عیا تھا وہ اس کے پیٹ میں منتقل ہو چکا ہے۔ معاملات بڑھتے گئے، حضرت عبداللہ کا امام الانبیاء کے ابا جان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی شکم مادر میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، رحم میں ہے، جھلی میں امام الانبیاء، یہاں تک کہ والد گرامی دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ قرآن حکیم بھی اس پر اعلان کرتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، فرمایا او لوگو ہم نے آمنہ کے لال کو یتیم پیدا کیا، عبد المطلب کے پوتے کو یتیم پیدا کیا۔ والد گرامی چلے گئے، اور اس کی وجہ ایک اور بھی لکھی ہے، ابو کہنے کی عادت، یہاں تک کہ عادت نہ پڑے، آہد کہنے کی عادت پڑے۔ ساری دنیا کے بچے منہ سے سب سے پہلے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ابو کا یا امی کا، اللہ پاک کا منشا یہ ہے میرا نبی بنا کر بھیجا ہوا، در یتیم بنا کر بھیجا ہوا شہنشاہ کائنات جب دنیا میں آئیں گے، آہد اللہ ایک ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ ہو گئی، خامد نہیں، یہاں تک کہ عبد المطلب فرماتے ہیں پورا مکہ مکرمہ والے قریشین مکہ، کفار مکہ مجھ سے کئی مرتبہ کہتے تھے اے عبد المطلب تیرے گھر سے یہ عطر و فلیر کی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ تیرے گھر سے ہر وقت خوشبو آتی ہے، اور خوشبو بھی بڑی نرالی ہے، یہ عطر یمن کا معلوم نہیں ہوتا، عراق کا معلوم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ یہ عطر شام کا معلوم نہیں ہوتا، یہ عطر یہاں تک کہ عرب ممالک کا معلوم نہیں ہوتا، یہ قرب و جوار کے ملکوں کا معلوم نہیں ہوتا، یہ عطر بھی کوئی نرالا ہے، آپ کو کون لا کے دیتا ہے؟ عبد المطلب سے یوں باتیں ہوئی مکہ مکرمہ والوں کی، اور حضور کی دادی کے بارے میں کیا آگاہ کروں۔ حضور کی دادی فرماتی ہیں بیوہ بہو ہے، بہت زیادہ عطر لگاتی ہے، اسے میں کیسے سمجھاؤں؟ حضور کی دادی فرماتی ہیں کئی مرتبہ آمنہ کو اپنے پاس بلا لیتی، کئی مرتبہ خود بھی چلی جاتی،
یہاں تک کہ بات کر سکوں. فرماتی ہیں پسینوں میں شرابور ہو کر واپس تو آ جاتی پر بات نہ کر سکتی. واپس آ جاتی بات نہ کر سکتی. کیسے بات کرتی؟ اللہ اکبر. واپس آ جاتی. روز آتے تھے حضرت عبد المطلب دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے گھر میں. کئی لوگوں کی عادت ہے کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے گھر ہی آتے ہیں. حضرت عبد المطلب آئے کھانا کھانے کے لیے. جب گھر میں آئے حضور کی دادی کہتی ہے بیوہ بہو ہے میں بڑی پریشان ہوں ذرا بات تو کرو. یہاں تک کہ یہ عطر کیوں لگاتی ہے؟ ہم ہاشمی خاندان کے لوگ ہیں. ہمارا خاندان دنیا میں ماننے والا خاندان ہے, ایمان والا خاندان ہے, ملت ابراہیمی پر چلنے والا خاندان ہے. یہاں تک کہ کوئی بات ایسی ہو جائے بیوہ بہو کو منع کرو. بلایا ہے, فرمایا بیٹی آمنہ عطر نہ لگایا کرو. ہم یہاں تک کہ بڑے اونچے خاندان کے لوگ ہیں, کیا کہیں گے لوگ؟ عطر نہ لگاؤ. کہنے لگی آج تک میں نے عطر لگایا نہیں, عطر والی دکان دیکھی نہیں. یہاں تک کہ اچھے اور ماڑے عطر کی مجھے پہچان بھی نہیں. فرمایا پھر یہ تمہیں عطر کون لا کر دیتا ہے؟ یہاں تک کہنے لگی ابا جان نہ تم لائے نہ میں لائی, نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا, نہ آپ لائے نہ میں لائی. ایسا معلوم ہوتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے. ابھی امام الانبیاء ماں کے پیٹ میں ہیں, اللہ عز و جل نے اتنا اعلیٰ نظام کر دیا. یہاں تک کہ ماں کے پیٹ میں ہی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. اللہ پاک نے عطر و فلیل کی بارش شروع کر دی. پھر بھی سمجھانے لگے تم بیوہ بہو ہو عطر نہ لگایا کرو. کہنے لگی ابا جان یہاں تک کہ میں کیا بتاؤں میں نے کبھی عطر لگایا نہیں. حضور کی دادی قریب بیٹھی ہوئی تھی, کہنے لگی عطر لگانے کی بات کیوں کرتے ہو؟ ذرا اس سے پوچھو کہاں بیٹھ کر عطر کی شیشیاں اپنے اندر اڈیل جاتی ہے, یہ جہاں پر تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو نہیں جاتی. وہاں پر بھی خوشبو ہے جہاں پر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھوکتی ہیں. کہنے لگی یہاں تک کہ اے میرے سسر جان عبد المطلب آپ کو تو صرف عطر کے بارے میں معلوم ہے, اگر اور چیزوں کے بارے میں بتا دوں آپ مجھے کملی کہو گے, دیوانی کہو گے, مجنو کہو گے. بیٹی اور کون سی باتیں؟ کہنے لگی ہر مہینے ایک نبی خواب میں آتا ہے, مبارکباد دے کر جاتا ہے. کبھی آدم علیہ السلام آئے, کبھی ابراہیم علیہ السلام آئے, کبھی اسماعیل ذبیح اللہ آئے, جلیل القدر نبی آئے, یہاں تک کہ خواب میں مبارکباد دے کر گئے.
فرماتی ہیں حضرت اما ابا سلام اللہ علیہ بھی آئی، یہاں تک کہ حضرت سارہ بھی آئی، حضرت ہاجرہ بھی آئی، حضرت مریم سلام اللہ علیہ بھی خواب میں آئی، کئی مرتبہ یہ عورتیں بھی مجھے مبارکباد دے چکی ہیں۔ کہنے لگی ابا جان ایسی عورتیں نہ تم نے کبھی دیکھی نہ میں نے دیکھی، وہ کھڑی ہو کر مجھے پنکھا جھلتی ہے، وہ کھڑی ہو کر پنکھا بھی جھلتی ہیں، وہ عورتیں بھی میرے پاس ہیں۔ پھر اس کے بعد ابھی بھی باتوں کا سلسلہ جاری تھا، کہنے لگی ابا جان جب گھر سے باہر نکلتی ہوں بادل سایہ کر دینا شروع کر دیتے ہیں، جب گھر سے باہر نکلنے لگتی ہوں یہاں تک کہ پہاڑوں میں سے آواز آتی ہے۔ فرماتی ہیں جب میں بیت اللہ میں گئی، بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، آواز رکن یمانی میں سے آواز آتی ہے، رکن یہاں تک عراقی میں سے آواز آتی ہے، رکن یہاں تک شامی میں سے آواز آتی ہے، بیت اللہ کی 4 دیواریں ہر دیوار میں سے آواز آتی ہے۔ اس میں بھی اللہ پاک کی حکمت ہے، بیت اللہ کی دیواروں میں سے آواز آ رہی تھی، فرماتی ہیں کچھ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آتی، میں نے بیت اللہ کے بہت بڑے عالم سے پوچھا، یہ بھی یاد رکھنا عالم سے کیوں پوچھا، عالم نے جواب کیوں دیا، اس میں بھی اللہ عز و جل کی حکمت ہے کہ اگر سیدہ آمنہ بات کرتی تو اس بات کو رد کیا جا سکتا تھا، یہاں تک کہ جب عالم نے بات کی اس بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا بیٹی بتاؤ، یہاں تک کہ بیت اللہ کے عالم نے کیا جواب دیا، بیت اللہ کے عالم نے جواب دیا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ہو آپ امام الانبیاء کی امی جان بننے والی ہیں، یہ پہاڑوں میں سے جو آواز آتی ہے پہاڑ جھک جھک کر آپ کو سلام کرتے ہیں، یہاں تک کہ بادل جو سایہ کر دینا شروع کر دیتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت، عرب کی گرمی ہے پر آمنہ کے لال کے لیے گرمی نہیں۔ ابھی امام الانبیاء پیٹ میں ہے تب بھی بادل سایہ کر دینا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ حضور کی امی جان کو گرمی نہ لگے، کمزوری نہ ہو۔ کمزوری نہ ہو جائے۔ اور بیت اللہ کی دیواروں میں سے بھی جو آواز آئی، بیت اللہ کی دیواریں بھی مبارکباد دے رہی ہیں، بیت اللہ کی دیواریں بھی آپ پر سلام بھیج رہی ہیں، اے آمنہ مبارک ہو تم امام الانبیاء کی امی جان بننے والی ہو۔ بیت اللہ کی دیواریں بھی مبارکباد ہے۔ پھر اس کے بعد جب دائیوں کی ضرورت پڑتی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کے پاس حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی، اور 2 اور عورتوں کے نام لکھے ہیں کتابوں میں، 3 عورتیں موجود تھیں، اور 3 عورتیں جو ہیں کتابوں میں آتا ہے جو اللہ پاک نے بھیجی، ایک نے آ کر
سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اٹھا کر بٹھایا. ایک عورت نے کھجور کھلائی، ایک عورت نے یہاں تک کہ دودھ پلایا. پتہ یہ چلا کہ حاملہ عورت کو دودھ بھی پلانا چاہیے، کھجور بھی کھلانی چاہیے، اور پانی بھی کثرت سے بار بار پلانا چاہیے. سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان، جب پہاڑوں کی طرف چلی گئی، حمل ہوا اللہ کی طرف سے، شادی بھی نہیں ہوئی، کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. اللہ پاک نے یوں ہی بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا تاکہ کہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ یہ ذہن میں نہ رکھنا کہ جب تک شادی نہ ہو تو بچہ نہیں آ سکتا. میری قدرت اس سے بعید ہے کہ میں ایسے بھی دے سکتا ہوں. تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں بھی آتا ہے، وَحُزِّي بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہاں تک کہ اسے دیکھ پیار بھی کر اور کھجورے کھا، پانی پی. بتانا یہ چاہتا ہوں مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں تو واضح قرآن کی آیات آ گئی کھجورے کھانے کے بارے میں. جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے رہی، جب ہو گئی تو گھورنے لگی، تو کہاں سے آ گیا، میں بدنام ہو جاؤں گی. اللہ پاک نے فرمایا اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ٹھنڈک بنانے کی کوشش کی. حسین علی کو کہو اٹھ کے بیٹھ. ٹھنڈک بنائی اللہ کے حکم سے. پتہ یہ چلا کہ مالک کی کائنات کی طرف سے یہاں تک کہ جنت سے کھجوریں بھی آئیں، دودھ بھی آیا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے. یہ چیزیں آئیں. پھر اس کے بعد امام الانبیاء کی ولادت ہو رہی ہے. اب نظام عجیب ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو درد دل نہیں ہوا. آپ احباب بیٹھے ہیں، یہ بات آپ کی اتنی کام کی نہیں کہ جتنی یہ بات عورت سمجھ سکتی ہے کہ درد ذہن نہ ہو، بڑا آپریشن ہوتا ہے، یہاں تک کہ پیٹ کو چیرا جاتا ہے، بچے کو نکالا جاتا ہے، یہاں تک کہ عورت کی جان کا خطرہ ہوتا ہے. امام الانبیاء کی امی جان فرماتی ہیں مجھے درد ذہن نہیں ہوا، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی، ایک رتی برابر بھی نہیں ہوئی، امام الانبیاء پیدا ہو گئے. میں نے یہ بات کر لی، آپ احباب نے سن لی. اب آپ بھی ثبوت چاہتے ہیں، میں خود بھی مولوی ثبوت چاہتا ہوں. یا اللہ قرآن حکیم کی کوئی ایک آیات ایسی ہمیں مل جائے جس سے پتہ چل جائے کہ واقعی حضور کی امی جان جو بتا رہی ہیں وہ 100% حقیقت ہے. میں نے جب پورے قرآن حکیم پر نگاہ ماری 17ویں پارے میں یہاں تک کہ ایک آیات مالک کی کائنات کی طرف سے ایسی ملی ہے. اللہ عز و جل نے اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. فرمایا او لوگو، میں نے آمنہ کے لال کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. عالمین جو ہے عالم کی جمع ہے.
عالم ارواح کے بھی آپ رحمت للعالمین ہیں، عالم دنیا کے بھی۔ جس نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہو وہ اپنی ماں کو درد ذہ کی تکلیف کیسے دے؟ یاد رکھنا، دنیا کا کوئی بچہ ایسا نہیں کہ جو اپنی ماں کو تکلیف دیے بغیر باہر آتا ہو۔ اگر آپ کہیں گے کہ درد ذہ نہیں لگی، بڑا آپریشن، اس سے عورت کتنے دن متاثر ہوتی ہے کیا آپ کو پتہ نہیں؟ 6 مہینے کے لیے نکارہ ہو جاتی ہے، حالانکہ درد ذہ لگنے کی وجہ سے عورت 11 دن یہاں تک کہ نڈھال ہوتی ہے، اس سے 6 مہینے نڈھال ہوتی ہے، اور اتنا بڑا زخم ساتھ لگا ہوا ہے، وزن اٹھانے کے قابل نہیں اور بچوں کو اٹھانے کے لیے قابل نہیں، یہاں تک کہ کتنے معاملات اب خراب ہو جاتے ہیں بڑے آپریشن کی وجہ سے۔ اس آیات سے ہمیں ماننا پڑے گا کہ واقعی امام الانبیاء نے ولادت با سعادت کے ٹائم اپنے یہاں تک کہ امی جان کو ذرا بھی تکلیف نہیں دی، ورنہ احادیث شریف میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ ماں جو ہے موت کے منہ سے واپس آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے فرماتی ہیں میں اٹھ کھڑی ہوئی، اتنی تکڑی تھی، خود گئی، اسی ٹائم کھڑی ہو کر باہر گئی، اور غلاظت بھی نہیں تھی، ختنے سنتے تو اور سرکار کی قدرتی طور پر ہو چکی تھی، ناف بھی کاٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، قدرتی یہ نظام ہوتا گیا، غلاظت ذرا بھی نہیں تھی۔ فرماتی ہے میں اتنی تکڑی تھی، اٹھ کر گئی، واپس آئی تو دیکھتی کیا ہوں کہ شہنشاہ کائنات سجدے میں ہے۔ اس پر بھی ابھی اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کی عمر آدھا گھنٹہ تھی، کچھ کہتے ہیں 15 منٹ تھی، کچھ کہتے ہیں 1 گھنٹہ تھی، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ کہنے والے بھی 1 گھنٹے کی عمر کہتے ہیں۔ 1 گھنٹے کی عمر میں سرکار نے خود اللہ کی حضور میں سجدہ کیا۔ ابھی ولادت ہوئے 1 گھنٹہ گزرا۔ اکثریت مجھے لوگ بلا کر لے جاتے ہیں، کسی کا بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہو، کہ حکیم حبیب آپ آئیں، اس بچی کے کان میں اذان بھی دیں، دوسرے کان میں تکبیر پڑھیں، بچہ بھی پیدا ہو، بہت زیادہ فربا ہو بچہ، طاقتور ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی چارپائی پر ماں بھی لیٹی ہوئی ہے، معصوم بچہ بھی بالکل پواندی پر، بالکل پاٹی کے قریب لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ میں کہتا ہوں کہ یہ بچہ پاٹی کے قریب لیٹا ہوا ہے، یہاں تک کہ گر نہ جائے۔ کاری صاحب حالی بال کتنی نہیں آندا، حالی 2 گھنٹے دا، حالی 4 گھنٹے دا، حالی بال، یعنی کہ چلیا پورا بچہ کروٹ نہیں لے سکتا۔ دائیں جانب بائیں جانب اوندا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، چلیا پورا بچہ کروٹ نہیں لے سکتا۔ سرکار کی عمر 1 گھنٹہ تھی، اللہ کی حضور میں کافی لمبا سجدہ کیا۔ امام الانبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ آتے ہی امت کا فکر شروع ہو گیا۔ سجدے میں امام الانبیاء نے امت کی مغفرت کی دعا مانگی۔ نبی تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام نرالا،
کسی کی سیرت بچپن سے شروع ہوتی ہے، کسی کی جوانی سے ہوتی ہے، کسی کی سیرت کا آغاز بڑھاپے میں ہوتا ہے۔ سرکار کی تو سیرت کا آغاز آپ کی ولادت سے بھی کروڑوں سال پہلے شروع ہو گیا تھا۔ اتنا لمبا سجدہ کیا آمنہ کے لال نے، امت کے لیے مانگا اور یہ بھی بتا دیا لوگوں میں اللہ کی حضور میں سجدہ کرنے والا ہوں، تم بھی ساری عمر سجدہ کیا کرو۔ کبھی سوچا بھی ہے اللہ پاک نے وہ نبی عطا کیا جو 1 گھنٹے کی عمر میں یہاں تک کہ اللہ کے حضور میں سجدہ کرتا ہے؟ آج ہم جوانی میں نہیں کرتے، ہماری عمر 30 سال ہوگی پھر بھی سجدہ نہیں کرتے، 40 سال کی ہوگی نہیں کرتے، یہاں تک کہ 60 برس کی عمر گزر گئی، جوانی ختم ہو گئی، معمر تو ہو گیا، پھر بھی سجدے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ نبی تو سجدے کرتا رہا۔ تو بہرحال یہ ابھی سرکار کی ولادت با سعادت کے عنوان پر آگے چلتا رہوں گا۔ ایک تو ٹائم بھی مختصر ہوتا ہے اور آپ احباب بھی دیر سے آتے۔ میں ذرا اگر کھل کے بات کروں تو پھر فرقہ واریت والی طرف چلا جاؤں گا۔ مسلمان پیچھے چلے گئے۔ آج جمعے کا دن ہے، 10 ربیع الاول ہے، جمعے پر نمازی نظر نہیں آتے۔ اگر جلوس میں دیکھنا اتوار والے دن صبح الحمدللہ نماز نہیں پڑھیں گے، جلوس میں سارے خاندان کو لے کر گئے ہوئے ہوں گے، بچے بھی ساتھ، بچیاں بھی ساتھ، بیگم صاحبہ ساتھ، امی جان ساتھ، دادی اماں ساتھ، دادا ابو ساتھ، سارے جلوس دیکھنے۔ کیا کر رہے ہو؟ نبی کا میلاد منا رہے۔ نبی کا میلاد منانا ہے تو آؤ۔ نبی نے میلاد جو منایا کوئی منا کر راضی نہیں۔ امام الانبیاء سب کو پتہ ہے نا، پیر کے دن پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ میری پیدائش کا دن ہے۔ ہر پیر یعنی کہ ہر ہفتے کے بعد جو پیر آتا تھا، ہر پیر کو سرکار روزہ رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے میں اپنے میلاد کی خوشی منا رہا ہوں، اپنی ولادت با سعادت کی خوشی منا رہا ہوں۔ اتوار 12 ربیع الاول آ رہا ہے، پیر کو دیکھنا کتنے لوگوں کو روزہ ہے، اور مولوی نہیں رکھتے اور کون رکھے گا؟ ہم کیا منائیں گے سرکار کے میلاد کو جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی ہر پیر کے دن مناتے رہے۔ ہمیں تو جھنڈیاں چاہیے، ہمیں یہاں تک کہ جلوس میں شرکت چاہیے، دوسروں کی دھی بیٹیوں کو تارنا چاہیے، ذرا جانا گڑ منڈی ادھر ادھر جا کر دیکھنا کہ رات 10-11 بجے کے بعد گانوں پر کتنے ناچ ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون سی میلاد کی خوشی ہے؟ بھئی ہمیں وہی میلاد منانا چاہیے جو سرکار نے خود منایا ہے۔ جاؤ مدرسوں سے جا کر پوچھ لینا، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا جاتا تھا یہ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا یہ میری ولادت کا دن ہے، میں اپنے میلاد مناتا ہوں۔ ایسا میلاد منا کر کوئی راضی نہیں۔ یہ جلوس، یہ اور چیزیں، یہ میلاد کا حصہ نہیں ہے۔ اگر جلوس میلاد کا حصہ ہے تو کہیں سے ثابت کر کے لاؤ۔ روزہ رکھنا پیر کے دن یہ میلاد کا حصہ ہے، کیونکہ حدیثیں موجود ہیں، سرکار نے خود فرمایا کہ میں پیر کے دن روزہ اسی لیے رکھتا ہوں، کیوں کہ میں اپنا میلاد مناتا ہوں، میں اپنی پیدائش کی خوشی مناتا ہوں۔ یہی سب سے بڑی خوشی ہے جن احباب نے سنتے پڑھنے وما علینا الا البلاغ المبین۔